اس کی بھی تفسیریں چلتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حضرت یونس کی قوم بس ایک ایکسیپشن ہے. قانون میں نہیں ہوتا یہ ایکسیپشن اللہ کے. قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت یونس کی قوم عذاب میں کب داخل ہوئی تھی. انہوں نے عذاب کی علامات دیکھ کے پہچان لیا تھا عذاب آنے والا ہے, توبہ کر لی تھی, اللہ نے معاف کر دیا. عذاب میں انٹری سے پہلے توبہ کی تھی اور علامات سے پہچانا تھا. تمہارے سامنے علامات آتی چلی جاتی ہیں لگاتار, تو کیوں نہیں پلٹ جاتے واپس؟ جب داخل ہو جاؤ گے اس کے اندر تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہاں صحیح کہتے تھے, سچ کہتے تھے, اللہ نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی. تب مانو گے, تب قبول نہیں ہوگا, تب توبہ قبول نہیں ہوگی, تب عذاب ہٹایا نہیں جائے گا. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے موسیٰ اور کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے دو اور صلاۃ قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو. سورہ یونس کی آیت نمبر 1087 سے درس شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات تسلسل کے لیے دیکھ لیجئے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. پھر موسیٰ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا جادوگر مقابلوں کے بعد سوائے اس کی قوم کے چند لوگوں کے, اور وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون بے شک بہت اکڑ والا, سر اکڑائے ہوئے تھا, سر اٹھائے ہوئے, اور بے شک وہ مصرفین میں سے تھا, حد سے گزرنے والوں میں سے تھا, زیادتیاں کرنے والوں میں سے تھا. اگلی آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, اگر تم ایمان لاتے ہو, اگر تم مسلم ہو, اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل بھی کرو. وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا اپنے رب پر توکل. تفصیلات گزر چکی ہیں, تشریحات اس کی. یہ کنٹینیوٹی اور تسلسل کے لیے پچھلے درس کی چند آیات آخر کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے اپنے رب کے اوپر توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے, ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا دے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور اپنی رحمت سے ان انکار کرنے والوں والی قوم سے ہمیں نجات دے, بچا لے. پچھلی آیات تھی, اس کے بعد پھر اب یہ آج کی آیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ان کو یہ وحی کی أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ تم ٹھکانے بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں. اور مصر بھی, اور مصر کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے, شہر میں. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اپنے گھروں ہی کو قبلہ قرار دے دو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. صلاۃ قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو. جب ایسے حالات ہوں کہ رولرز و فاشسٹ ہوں, حکمراں, اور مسجد بھی بنانے نہ دے. دیکھیے فاشسٹ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ, اور یہ آپ اگر گوگل کریں گے سائنس آف فاشزم, علامات فاشزم کی کیا ہیں, تو بہت سے اسکالرز نے جو جس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے ان میں ایک بہت بڑی سائن یہ ہے کہ فاشزم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے, فیشزم کے لیے, کہ وہ ایک دشمن بنائے, ایک قوم کو, ایک حصے کو دشمن کی حیثیت سے پروجیکٹ کرے.
یہ دشمن ہے. باقی سب طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے باقی سب کو اپنے فیور میں موبلائز کرنے کے لیے کسی ایک کو دشمن قرار دینا ضروری ہوتا ہے فیشزم کے اندر. پھر فیشزم کے علامات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آرمی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ، آرمی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. جوڈیشری ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. فرعون کے دور میں کوئی جوڈیشری تھی یا نہیں تھی، ہوگی تو چھوٹی موٹی ہوگی، جو فیصلہ کرنے والے تھے، یا فیصلہ کرنے والے وہ ہوا کرتے تھے جو مذہبی جو پیشوا ہوتے تھے، تو وہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ایسے جو اس طرح کے سے ملتے جلتے اب اس دور کا اور ون پارٹی رول ہوتا ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اس دور کا جو فیشزم تھا یعنی اس سے ملتا جلتا فرعون کے دور کا، اس دور کے اندر جو ہدایات آئی وہ کبھی کوئی اگر کسی جگہ پر دنیا میں ان حالات کو فیس کرے جو فیشنز کی ہیں، جہاں یہ بھی ہو جائے، جہاں یہ ہو جائے کہ دور کسی ایک لان میں تنہا بھی کسی کو نماز پڑھنے پہ اس پہ مقدمہ درج ہو جائے، بھیڑ اکٹھی ہو جائے کہ یہ کیسے ہو گیا. جہاں اپنے گھروں میں بھی اگر نماز پڑھنا شروع کریں، گڑگاؤں میں ہوا کہ جب جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دی، جہاں پر برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے تھے، وہاں کچھ بنا تو رہے نہیں تھے وہ، چونکہ وہاں مسجد نہیں تھی. ایک مسلمان نے اپنے گھر کے اندر انتظام کیا جمعے کی نماز کا، تو اس پر بھی بڑا ہنگامہ ہوا، جلوس نے مطلب بڑی بھیڑ نے، وہاں آس پاس کے لوگوں نے ہنگامہ کیا اور پھر وہاں بھی رکوا دی. ایک غیر مسلم نے اپنے یہاں جگہ دی، وہاں بھی اس کے اوپر بھی بہت ہنگامہ ہوا اور پھر وہاں بھی رکوائی. تو جب یہ حالات ہوں، یعنی قرآن رہنمائی کر رہا ہے اس دور کے اندر، فرعون کے دور میں ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی مسجد بنا لے. تو ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون ان کو وحی کی کہ اپنے قوم کے ان کے لیے مصر میں ٹھکانے بناؤ اور اپنے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے لو. گھروں کو قبلہ قرار دے دو، چھوٹے چھوٹے سے یونٹ لے. یہ نہیں کہ سارے لوگ کسی گھروں کو، کسی ایک گھر کو بھی مت بنانا کہ سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوا کریں. الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے یونٹ ہو. چند لوگوں نے اس گھر کے اندر جماعت سے نماز پڑھ لی، چند لوگوں نے دوسرے گھر، کسی اور گھر کے اندر تھوڑی سی دور، بڑی آبادی تھی لاکھوں کی. اور صلاۃ قائم کرو. گھر کا ایک قبلہ، چھوٹے چھوٹا سا ایک ہر یونٹ کا ایک، یہ ایک اجتماعیت اس طرح سے چل رہی تھی کہ ابھی ایسے شروع کرو، پھر قوم کا ایک قبلہ ہو جائے گا بات کو جب حالات بہتر ہوں گے، اور پھر پوری قوم کا ایک، تمام انسانیت کا پھر ایک قبلہ جو ہے وہ مانا جائے گا. اور یہ کرنے کے بعد جب اس طرح سے لوگ صلاۃ قائم کریں اور وہ گھر جو ہیں وہ مرکز ہوں تربیت کے، اس تربیت کے وہ مرکز ہوں، اب وہ جو گھر ہوں وہاں تربیت چل رہی ہو، قبلہ خالی یہی نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے ادھر رخ کیا، مرکز ہے، مرکز تربیتی مرکز ہوا کرتے ہیں مراکز. مسجدوں کو تربیتی مراکز ہونا چاہیے. تو یہ تربیت کا سلسلہ بھی شروع کرو چھوٹے چھوٹے سے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے یونٹ سے، پھر زیادہ لوگوں کو، پھر ایک قوم کا، اور اس طریقے سے یہ اجتماعیت جو ہے وہ انسانیت کے قبلے کی طرف پہنچے، ان کی ٹریننگ یا ان کی تربیت کی طرف. اس طرح سے صلاۃ قائم کرو اور انہیں پھر انقلاب میں کامیابی کی بشارت دے دو. اس طرح سے جو ایمان لائے اور اسے مانے کہ اس طریقے سے تم چلو گے تمہاری کامیابی ہوگی. اس جھگڑے کی ضرورت نہیں کہ وہ اگر لاکھوں ہیں تو کھڑے ہو جائیں کہ ایک مسجد نہیں بنانے دے رہے ہیں، ہم بنائے تو توڑ دیکھ کے اپنا مندر بنا لیں گے. تو جہاں یہ حالات ہوں وہاں اس جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. دین کہتا ہے اپنے گھر میں پڑھ لو. تو جس جگہ پر تمہارے اتنے زبردست نقصانات ہوں تو وہاں مسجد کے پیچھے ہنگامے مت کرو. اینٹ پتھر کی مسجد کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ اجتماعیت کا مرکز ہوتی ہے. اس اجتماعیت کو اگر تمہیں باہر قائم نہیں کرنے دے، تمہارے پاس اور راستے ادھر سے کرو، بجائے اس جگہ ٹکرانے کے جہاں سراسر تمہاری تباہی اور تمہارے نقصانات. اور ہوتا یہی ہے فیشزم کے اندر.
جب وہ ایک دشمن کو پروجیکٹ کرتے تھے یہ دشمن ہے، تو پھر ان یہ ساری جتنے یہ ریزسٹنس کی چیزیں ہیں کہ اسے روکیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے. تو پھر یہ جو ریزسٹنس ہے یہ اور مدد دیتی ہے ان کو موبلائز کرنے میں کہ دیکھو یہ ہنگامہ کرتے ہیں، ہم تو دشمن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ لڑ رہا ہے. ہمارے نظام کے اندر یہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ٹکراؤ کی بات ہو تم یہ کرنا جہاں فاشسٹ ہوں. یہ انہوں نے اللہ نے وحی کی، یہ رہنمائی کی حضرت موسیٰ اور ہارون کی، اور پھر کہہ رہے بشارت دے دو کہ تم اس طریقے سے چلو گے تو کامیابیاں تمہاری طرف آئیں گی، ورنہ اپنے آپ کو تباہ کرتے رہو گے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے جو دعا شروع کی پھر اس کے بعد، ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا. ہمارے رب، دعا سنیے گا، بہت سی باتیں سیکھنے کی ہیں. اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور عائش کا سامان اور عیش و عشرت کا ہر طرح کا مال دیا ہوا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب یہ آپ نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ اور بھی تمام خود بھی بھٹکیں اور بھی دوسروں کو بھٹکاتے چلے جائیں، سب ریسورسز ان کے ہاتھ میں آ جائے، ٹوٹل کنٹرول ان کے ہاتھ کے اندر اور آتا چلا جائے. یہ آپ نے اس لیے دیا ہے. آیت آگے ہے، آدھی ہے، میں کچھ ٹچی رکھوں گا اور اس کے بعد پھر آیت پوری ہوگی. یہ کوئی دبے کچلے لوگوں کی کوئی دل کی بھڑاس نہیں ہے، دعا فریاد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وقت اللہ کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پاور اور ان کی بڑھاتے ہیں، وہ اور نشے میں آگے بدمست ہوتے ہیں. یہ آپ کا قانون ہے، ہم جانتے ہیں. یہ آپ نے اس لیے دیا ہے کہ اور تباہی کی طرف جائیں اور پھر اس کا نتیجہ یہاں دنیا کے اندر تباہی بات کو آ جائے. یہ تھا، یہ بجائے اس کے کہ یہ جس روشنی میں یہ آج سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں تشریح ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس کے اگلے حصے کی کہ وہ بد دعا دے رہے، بد دعا نہیں دی تھی. بات یہاں سے شروع کی تھی، پہلے اتنی دیکھیں. اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون قرآن میں آیا تو وہ قانون جو رسول ہوتے تھے وہ انقلابی ہوتے تھے، بڑی قوموں کو لے کر چلتے تھے، چلنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ قوانین انہیں بھی دیے جاتے تھے. وہ قانون ہمیں بتایا گیا کیا ہے. سورہ مریم کی آیت 75، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. کہہ دو کہ جو گمراہی میں پڑا ہوتا ہے تو رحمان اسے اور بھی ڈھیل دیتا ہے. لفظ رحمان پہ غور کیجئے کہ رحمان اور ڈھیل دیتا ہے، رحم کرنے والا. یہ دو صفات ہیں رحم کی، اللہ کی صفات کی، رحم کی جو دو بڑی صفات ہیں، رحمان اور رحیم. اس میں رحمانیت وہ صفت ہے جس میں وہ سب کو عطا کرتا ہے، بے پناہ عطا کرتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی. جیسے ہوا سب کو دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کی روک نہیں لیتا. غذا، پانی، یہ سب کو دیتا ہے، وہ سرکشوں کی روک نہیں لیتا. تو اس لیے یہاں پہ رحمان لفظ، رحمانیت وہ صفت ہے، تو یا اس لیے یہاں پہ رحمان آیا. رحمانیت کی اور آگے اس کی تفصیل آئے گی، سورہ میں حوالہ دوں گا سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے وہ دیتے دیتے وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے. پتنگ نہیں ہوتی، اگر خالی ڈھیل ہی دیے چلے جائیں تو پھر وہ جا کے کہیں ڈھہ جائے گی. تو یہ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے جو وعید ان کے ساتھ میں تھی، جو ان سے وعدہ تمہارا کیا ہوگا، جو وعدہ ان کو دیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب، یہ ڈھیل وہاں پہنچائے گی، اور یا ساعت الساعہ، اس کا ترجمہ بھی لوگ قیامت کر لیتے ہیں. قیامت الگ لفظ ہے، ساعت کہتے ہیں گھڑی، مومنٹ، بڑے مومنٹس. قیامت سب سے بڑا مومنٹ انقلاب کا لمحہ ہے. اس چھوٹے چھوٹے لمحے اور مومنٹس، یا دنیا میں فیصلے، قوموں کے فیصلے جن مومنٹس کے اندر، جن لمحات میں ہوا کرتے ہیں. یہ اور قیامت کا مطلب بھی جس دن انصاف قائم ہوگا، تو یہ دنیا میں بھی موقع آتے ہیں جو قیامت آتی کہ انصاف قائم کر دیا جائے.
سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں ذرا زیادہ تفصیل سے یہاں پر بتایا ہے، 4 آیات ہیں، ان میں سے 3 دے رہا ہوں میں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو شارٹ ٹرم گین چاہتے ہیں، اجلت، یہاں کامیابی ہو جائے، بھاڑ میں گئی، آگے کیا ہوتا ہے، یہاں پاور آ جائے، یہاں ہمارے پاس دولت آ جائے، جلدی آ جائے. تو جس نے اس کا ارادہ کیا اور ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کی، اجلنا لہو فیہا کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم جلدی، کہ انہیں یہی مل جائے، اسی دنیا میں مل جائے یا جلدی مل جائے. وہ شارٹ ٹرم گینز کے پیچھے چلتے ہیں، قلیل مدتی مفاد. لیکن ان میں سے ہر ایک کو نہیں، اس کا بھی اپنے قانون ہے. جس نے اس کے لیے ویسی کوششیں کی ہیں، ما نشاء لمن نرید، ان میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، اور جو کچھ جتنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اتنا پھر یہی جلدی ہی دے دیتے ہیں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں یا یہیں پر جلدی ہم دے دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے، تباہی آگے. اس لیے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس وقت اگر کچھ ہمیں سیکریفائز کرنا ہے، کچھ روکنا ہے، اپنے فیوچر کے لیے اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تو جو یہی چاہتے ہیں صرف، تو پھر آگے ان کے لیے جہنم ہے، جہاں وہ داخل ہوگا وہ ایسا شخص ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، ذلیل و خوار ہو کر. اگلی آیت اسی سورہ بنی اسرائیل کی، ومن اراد الاخرہ، اور جس نے بعد والے دور کا ارادہ کیا، اس دنیا کے بعد کی آخرت تو یہ اسی دنیا میں آگے کا دور. جس نے لانگ ٹرم گینز کے بارے میں سوچا، اس وقت ہم تھوڑا سا کنٹرول رکھیں کن کن چیزوں پہ تو زیادہ آگے کامیابیاں ہوں گی. ارادہ کر کے بیٹھ نہیں گیا، جیسی اس کے لیے کوششوں کی ضرورت تھی وہ کوششیں بھی کرتا رہا. یہ ضروری ہے، جس طرح کی کوششوں کی ضرورت تھی اس کا حق ادا کیا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یا وہ مومن بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اس قانون پر ایمان بھی رکھتا ہو کہ ہم جو ارادہ کیا ہے اور جیسی کوششیں کی ہیں تو اس کا نتیجہ قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا نتیجہ کامیابی ہی نکلے گا. اور قانون اللہ کے دیے میں ان کا نتیجہ لازماً یہ برآمد ہوگا کہ ہم فلاح کی طرف جائیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر اس کی قدر کی جائے گی، اس کی سعی کی، اس کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی. اور پھر سمیٹا اسے ان دونوں گروہوں کو ایک جگہ اگلی آیت میں، کُلًّا نُمِدُّ، ہمارا قانون تو سب کی مدد کرتا ہے، ان دونوں کی، ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کی بھی ان کی بھی. یہ ہے ہمارا قانون، جدھر کوشش کر رہے ہیں. یہی تو تھا، وہ ابلیس سے یہ کہا تھا کہ فرشتوں سے یہ کہا تھا سر جھکا دینا. سر جھکا دینے کا مطلب اب ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہیں الگ الگ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے دنیا کے، تو اس میں آڑے مت آنا، یہ جو کرنا چاہے بڑھنے دینا. ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، ان کو اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن تم روک مت لگانا. یہ ادھر بڑھنا چاہیں یا ادھر بڑھنا چاہیں، تم نہیں روکو گے، وہ اللہ کی طرف سے روکنا ہو جائے گا. وہ تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے چلا دیا کسی طرف. تو کلن نمدو، یہ مد کہتے ہیں عربی میں رسی کو بھی، اور مدد بھی اسی سے. ہم تو اس دونوں کی، ہم سب کی مدد کرتا ہے ہمارا قانون، ان کی بھی اور ان کی بھی. جدھر یہ جانا چاہتے ہیں، تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جانے دیتے ہیں. رہنمائی دیے، ہم پکڑ کے ہاتھ نہیں پکڑ کے روکتے. ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، ان کو زبردستی ہے نہیں کہ جس کو چاہے گمراہ کر دیں، اسے روک کر گمراہ کر دیا. صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، بڑھتا چلا جائے. من عطائے رب کی، تمہارے رب کی عطا ایسی ہے کہ جو جیسا پسند اپنے لیے کرے ادھر جانے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر کسی جگہ کوئی بند نہیں لگا ہوا ہے. وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے، شر چاہتا ہے تو پھر وہ شر لے لے، جان سمجھ کر. اس کے بعد کہ یہ تو غلط، یہ راستہ غلط تھا، یہ ہدایت آ جانے کے بعد. یہ ہے اصول. حضرت موسیٰ اس قانون کو رسول تھے، یہ قانون جانتے تھے، تو انہوں نے اس لیے یہ بات کہی. پھر دوبارہ یہ آیت کہ انہوں نے ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا،
اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ دنیا کی زینت کی چیزیں، عیش و عشرت کے سامان، مال و دولت اس دنیا کی زندگی میں آپ نے خوب دیا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ آپ کے راستے سے بھٹکانے کے اور ان کے پاس ذرائع مینز جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ یہ ڈھیل ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے رب۔ اگلا حصہ دعا کا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو برباد کر دیجئے۔ بددعا، اس کو سب بددعا ہی سمجھ کے سب نے لیا، بددعا نہیں کیا کرتے رسول اللہ۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو برباد کر دیں، واشدد علی قلوبہم، دلوں کے اوپر اور سختی ڈال دیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اس لیے کہ یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ جب تک پھنسیں گے نہیں کسی عذاب کے اندر، یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، تو ان کے ایمان کی وجہ سے اب یہ اے ہمارے رب ان کے ساتھ یہ کر دے ہوئے تھے، تو آپ کی جو مشیت ہو۔ اس کے بعد برسوں رہے حضرت موسیٰ وہاں، یہ فوراً نہیں نکل گئے تھے بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ نے سختیاں ڈالیں قوم کے اوپر، طرح طرح کی آتے نہیں، بہت سخت، گھبرا کر فرعون بلاتا تھا، یقین تو ہو گیا تھا، سمجھ تو گئے تھے تب، بلاتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کر کے عذاب ہٹوا دو، ہم بنی اسرائیل کو بھی جانے دیں گے، تمہارے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو وہ سب مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، وہ عذاب ہٹ جاتا تھا۔ 9 مرتبہ ایسا ہوا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، 9 الگ الگ ٹائم سے، ان کے بیچ میں بھی لمبے گیپ ہوں گے، اور پھر وہ دوبارہ اسی روش پر آ جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، ان پر کچھ سختی لائیے، مال برباد کیجئے، ان کے اوپر کچھ اور سختی بڑھائیے، کوئی سختی بڑھائیے، ڈھیل آپ دیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اوپر کچھ سختی لائیے، یعنی جب تک یہ اس جگہ پہنچ گئے کہ جب تک یہ ان کے اوپر کوئی عذاب کی شکل نہیں آئے گی، یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، اسے دیکھے بغیر، عذاب کو دیکھے بغیر۔ تو یہ دعا جو تھی وہ یہ تھی، فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، قبول ہو چکی تم دونوں کی دعا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن یہ نہیں کہ ابھی اسی وقت جاؤ اور اب جانے کے بعد تم ہکانا شروع کر دو فرعون اور ان کی قوم کو، یہ دیکھو کہ یہ سب پھنسے ہوئے ہیں کہیں۔ فاستقیما، استقامت اختیار کرو، ڈٹو ادھر، اپنے راستے پر قائم رہو، جو تمہیں بتایا اس پر عمل کرتے چلو۔ بتایا تو یہ تھا بھی کہ کہیں تم شدت میں اختیار کرو، اپنے گھروں سے شروع کر دو، باہر مسجد بنانے کو چھوڑو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، اللہ نے جو نازل کیا اس کا علم نہیں رہتے، یا اس کے علم سے کام نہیں لیتے، وہ ہیں یہ جو طرح طرح کے فیشن کے دور میں جو اس سے جو کچھ کرنا چاہیے اس کے بجائے ٹکراؤ کے موومنٹ چلاتے ہیں۔ تم ان کی اتباع مت کرنا۔ ایسا جو لوگ علم نہیں رکھتے، اور علم کا مطلب علم جو اللہ نے نازل فرمایا، تم ان کی اتباع مت کرنا، ثابت قدم رہو، دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ اپنے نیچرل پروسیس سے اپنے نتائج برآمد کریں گے ان کے اعمال، اور جیسے تم کہہ رہے ہو وہ ہوگا۔ ہوتا رہا، وہ پھر نافرمانی کرتے رہے۔ اس کے بعد ایسا 9 مرتبہ ہوا، سختی آئی، عذاب کی شکلیں آئیں، تو پھر حضرت موسیٰ کو بلانے کے بعد خوشامد کیا کرتے تھے، اور پھر پلٹ جاتے تھے جب حضرت موسیٰ کے دعا کے بعد۔ یہ سب دور گزرا، اسے قرآن نے یہاں درمیان میں ڈراپ کیا ہے اس صورت کے اندر، دوسری جگہوں پہ تفصیلات ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وہ سب حصہ چھوڑ دیا، اب بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا۔ یہ آخری مرتبہ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اس نے پیچھا کیا، ہم فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا۔ یہ بھی ظلم و زیادتی تھی پیچھا کرنا ان کا، اور اس لیے پیچھا کہ یہ غلام قوم کو بھاگنے بھی نہیں دیتے ہیں، پھر غلام بچیں گے کہاں؟ جن سے کام لیتے ہیں ان کو رہنا بھی یہیں پر چاہیے، اور جنہیں دشمن بنایا ہے پھر بات تو یہ کہ یہ ختم ہو جائیں گے، جب یہ ہٹ جائیں گے، یہ کہیں سارے بھاگ گئے، تو پھر کس کو دکھائیں گے کہ یہ توجہ جو ڈائیورٹ کی جاتی ہے، پھر جو لوگوں کے اوپر جو ظلم ختم ہوگا اگر یہ سب ہٹ گئے۔ یہ ہوتا ہے فاشسٹ میں کہ جب وہ دشمن کو ختم کر دیتے ہیں یا بالکل کرش کر دیتے ہیں، تو پھر لوگوں کو نظر آنے شروع ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ تو بڑا زبردست ہے، ابھی بھی دکھایا جاتا ہے، ارے ہاں ہوگا لیکن تیاگ تو کرنا چاہیے، ہمارا سسٹم تو یہی لائیں گے۔ لیکن اب پھر انہیں نظر آئے گا ان امپلائمنٹ، پھر ان کو نظر آئے گا انفلیشن، پھر ان کو نظر آئے گا مہنگائی، پھر ان کو نظر آئے گا دوسری اور
رکاوٹیں روک. اور وہ زیادتیاں اور ظلم جو اس پہ کر رہے تھے، وہ زیادتیاں اور ظلم ادھر بھی ہوتی ہیں بات کو، جنہیں چھوٹ دی ہوئی تھی. تو پھر ان کو اگر بھاگ جانے دیں تو ان کا تو ایک مزاج بن گیا ہے، وہ پھر ان کے اوپر ان لوگوں پہ نکلے گا. ان کے لیے کوئی رحمت تھوڑی بنیں گے جن کو استعمال کر رہے ہیں. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرا دیا. فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، زیادتی، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے لشکر نے پیچھا کیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں کوئی اس کے سوا دوسرا الہ واقعی نہیں ہے. پہلے تو اپنے آپ کو کہتا تھا کوئی اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کا قانون جو ہے وہ اوپر ہے، وہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لایا میں اسی کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور اب میں سر جھکانے والوں میں سے میں سرنڈر کر رہا ہوں بالکل. ڈوبتے وقت پھر اس نے یہ چلایا، یہ کہا. اب دیکھیے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر معصور سے مت ہٹنا. یہ اپنی منمانی تفسیریں کر رہے ہیں. تفسیر بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تفسیر معصور ہے اور ایک تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے کر رہے ہیں. یہ تو گمراہی ہے. ایک روایت بھی لے آئے کہ اگر صحیح بھی کی اور اپنی رائے سے کی تھی تو گناہ گار. تفسیر معصور وہ ہے کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہاں سے چلی رہی. اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اصل کہتے ہیں الف سے رے، وہ جو اصل وہاں سے صحابہ کے دور یا اس کے بعد سے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تفسیر کی ہی نہیں لفظ کی، تو وہ ہے تفسیر معصور، اسلاف سے چلی آ رہی ہے، پہلے سے، اس سے نہیں ہٹے گا کوئی. اصل میں جس دور نے بھی قرآن کے اندر کوئی خزانہ، کوئی چیزیں دیکھی، کوئی چیزیں تلاش کی، وہ تفسیر بھی رائے ہی تھی، پہلے نہیں تھا وہ. اور یہ ہر دور میں ہوتا چلا ہے. اور قرآن بن جاتا، ختم ہو جاتا اسی جگہ جہاں سب سے پہلی تفسیر جس نے کی تھی. اگر اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہر تفسیر بعد کے دور میں آتی چلی گئی. وہ تفسیر بھی اسے اگر یہ بر رائے اگر کہیں، رائے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اپنا ذہن بنا لیا ویسے ہی کروں گا، ویسے مطلب نکالوں گا. غور و فکر اور عقل سے جو کچھ کیا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں تفسیر بر رائے. اس سے لیجیے آپ جو چلی آ رہی ہے، دیکھیے ذرا اس کی تفسیر کیا چلی آ رہی ہے. یہ ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. تفسیر ابن کثیر بہت مشہور تفسیر ہے. وہاں پر فرعون کا اس وقت جب وہ ڈوب رہا تھا اور جب اس نے یہ دعا کی کہ میں ایمان لایا، مجھے بچا لے، جب وہ چلایا، اس وقت کا قول اللہ تعالیٰ جو غیب کو سب جانتا ہے، اس نے اپنے علم غیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اس وقت فرعون یہ کہہ رہا ہے، اس وقت فرعون یہ کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبریل نے مجھ سے کہا، فرمایا. اب جبریل کے ذریعے آئے تو جبریل نے اور ڈیٹیل بتائی. تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، فرمایا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے تو دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا فرعون کے، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کو نہیں ڈھانپ لے. اللہ کی رحمت روکنے کے لیے میں اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کیا وہ جو توبہ کر رہا ہے وہ قبول ہو جائے یا دعا قبول ہو جائے. یعنی یہ فرشتے یہ کر رہے ہیں، اور جیسے سب سے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ اللہ کے نظام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تو جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے یہ چلائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یوں کر دے تو ہم پہلے سے یوں انتظام کر لیں. تو فرعون کے منہ میں میں اس وقت کیچڑ ٹھونس رہا تھا. اچھا کیچڑ ٹھونس رہے ہو تو معمول بات ہے کہ فرشتے کیچڑ ٹھونس رہے ہیں منہ کے اندر، وہ تو ڈوب جائے گا تو کیچڑ تو ویسے ہی ٹھوسے گی. فرشتوں کو کوئی ٹھوسنے کی ضرورت نہیں. وہ اس لیے ٹھوس رہا تھا کہ ایسا نہ ہوگی دعا کرے، اللہ کو پکارے. ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد، اور ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار شروع کیا، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کی. وہاں تک وہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کر دی. اور فرعون معلوم کا منہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت بند کر رہے تھے جب اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے، تو اس کا منہ بھی بند کرتے جا رہے تھے. کیا کیریکٹر دکھایا ہے. آپ کس تفسیر کو لے کے چلیے تو وہ تو بالکل صحیح ہے. اب کہیں قرآن سے، کہیں نبی کے کردار سے، کہیں فرشتوں کو جو رول دیا گیا اس سے کسی جگہ کوئی بات میل کھاتی ہے.
اب یہ روایات کہاں سے نکال کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور حضرت ابن عباس نے کہا یہ تفسیر معصور کہ آپ اس سے مت ہٹیے گا، یہ تفسیر کریے گا. تو یہ جو بے سر پیر کی اور اس طرح کی چیزیں جو بہت ہیں، بہت اچھی بھی ہیں، تو ہم پچھلے لوگوں سے ارتقاء ایوولوشن وہی ہوتا ہے کہ ان کی خوبیاں، اچھی چیزیں اس سے استفادہ کرتے چلے جائیں، اور جو چیزیں یہ کرتے ہوئے ان کی اس وقت کی جو اس دور کے لوگوں کی جو آئی کیو تھا اس وقت کی، اور جو انہوں نے کوششیں کی تھی، محنت کی تھی، ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرتے چلے جائیں. بہرحال جب اس نے یہ کہا تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ وہاں سے اللہ نے پکار کر کہا، بلکہ یہ ہے کہ جو حالات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو اللہ یہ فرما رہا ہے، اب اللہ کا قانون یہ آن کیا اب اس وقت توبہ تمہاری قبول کر لی. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو لگاتار نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور فساد ہی پھیلاتا رہا. اب اس وقت توبہ، یہ ہے اصل بات. فسادی تو تھا، اس وقت کی توبہ معاف نہیں ہوگی. توبہ کا قانون دیکھیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17-18 دیکھیں، 17. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ اللہ کے اوپر قبول کرنا جو ہے، توبہ کر انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، اس کے بعد جلدی پلٹ جاتے ہیں، توبہ کر لیں. توبہ کرنے کا مطلب، لفظی مطلب یہ پلٹ جانا. تو اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، نہیں پلٹ جاتے ہیں، خالی منہ سے الفاظ نہیں. توبہ کا مطلب یہ پلٹ جانا، لفظی معنی بھی. تو جو ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، لیکن پھر جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں، ان کی توبہ تو قبول ہو سکتی ہے. فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ جو ہے وہ بھی پلٹتا ہے ان کی طرف، یعنی توبہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. پھر اگلی آیت، وہ جو برائی کے اندر پھنستے چلے گئے، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. آگے آیت چل رہی ہے یہ، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت پر پہنچ گئے، موت کے کنارے پہنچ گئے. اس وقت تک تو وہ برائیوں کے اندر یا نافرمانیوں میں ملوث ہی رہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور اس وقت کہا جب مرنے والے کہ میں توبہ کرتا ہوں، کہ کوئی فائدہ نہیں. یہ تو جب تمہارے عمل کا وقت باقی تھا، اس وقت پلٹتے اور اتنا حصہ اپنی زندگی کا بات کا ٹھیک کر لیتے. آخر وقت کی توبہ جو ہے اللہ نے فرمایا قبول نہیں ہوتی. فرعون نے یہ کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اب تو ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے، تمہاری باڈی کو. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تو تمہیں نہیں، صرف تمہاری باڈی کو بچائیں گے. کیوں؟ لوگوں کی باڈی اس کے اندر بہ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، جہاں وہ پورا لشکر تباہ ہو گیا یا ڈوب گیا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تم ایک نشانی بن جاؤ، ایک عبرت کا سامان بن جاؤ. اس لیے تمہاری باڈی کو بچائیں گے. یہ تھی قرآن کی پیشین گوئی جو آج تک فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اور کوئی مسلمانوں نے ڈسکور نہیں کی، غیر مسلموں نے ڈسکور کی، اس کے اندر کہ یہ تو اس فرعون کی لاش ہے وہ جو ڈوبا تھا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور انسانوں کی جو اکثریت ہے ہماری آیات سے ایسی غفلت برتتے ہیں. آیات کا مطلب یہاں قانون ہے، ہمارے قوانین سے ان سب قانون، یہ سارے قانون معلوم ہونے، ان سے غافل رہیں گے، پھر آخر وقت میں چاہے دیتی توبہ کر لو. اکثریت جو ہے وہ ان کو دیکھتے نہیں، ان کے مطابق عمل نہیں کرتی جو ہماری آیات ہیں، ہماری آیات میں جو قوانین دیے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. ایک لمبی تاریخ ہے اتنے چھوٹے سے ایک حصے کے اندر. بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا، ٹھکانے کے لیے جو جگہ دی وہ صدق پر، بالکل سچ کے اوپر، بالکل کھری، بہت اچھی جگہ جو ہے وہ دی تھی، ہر طریقے سے موافق، دین کے لیے بھی موافق. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ رزق تو ہے لیکن پاکیزہ رزق عطا کیا، روزی ان کو دی. اس کے بعد پھر وہ دور آیا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. جب تک یہ لگاتار قرآن بتاتا چلا گیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہوئے ہیں طرح طرح کے سخت آپس میں، جیسے ہمارے یہاں چل رہے ہیں الگ الگ فکروں کے اختلاف،
کہ اگر ایک فرقے کی کسی جگہ پر مسجد جو ہے وہ ڈھائی جا رہی تھی ان کو تو مراد دوسرے نے اور رپورٹ کر کے کہا یہ تو یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ تو اس کا تعلق تو اس کی کڑی وہاں سے جڑی ہوئی تھی ملک دشمنوں سے. یہ ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہیں. یہ دشمنی جب ہوتی تو فرقے ہوتے ہیں، نہ وہ رپورٹ کرنے والے ایمان والے نہیں ہیں. قرآن بتاتا ہے فرقے میں اور فرقے میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں. تو فَمَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو علم آنے کے بعد اختلاف ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو علم کی تلاش میں ہوتے آ گیا، اس کے بعد پھر. اور دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ ان کے لیڈرز جو ہیں، عوام تو ڈرتے ہیں کہ یہ حقیقت بتائیں گے. لیڈرز جو ہیں ان کو اپنی دوسری جگہ بتایا کہ چودراہٹ کی وجہ سے اپنے الگ الگ جو ہیں گروپ بناتے ہیں اور لیڈرز اختلاف جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. انہوں نے علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو تمہارا رب قیامت کے دن ان کے اندر فائنل فیصلہ کر دے گا کہ جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے کہ صحیح کیا تھا. اس قیامت میں یہ فیصلہ کر دے گا تو فائدہ کیا؟ اگر وہاں جانے کے بعد یہ کہا تمہاری بات ٹھیک تھی، بات تو یہاں پر ہوتا کہ کس کی ٹھیک تھی، ان کی غلط تھی ان کی ٹھیک تھی. تو یہ قیامت ہے. یہ وہ جیسا بھی فیصلہ ہوگا وہاں تو بتایا جائے گا حق کیا تھا، وہ باطل کیا تھا، کلیئر کٹ کر وہ خود ہی سمجھ لیں گے. یہ فیصلے یہاں کی قیامت ہے جو آتی رہتی. دیکھو یہ انجام ہو گیا، وہ انجام لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائے. یہ قیامتیں مختلف موقعوں پر قائم ہوتی رہتی ہیں دنیا کے اندر مختلف قوموں کے لیے. مثلا بنی اسرائیل کے اندر مختلف قیامتیں قائم ہوئی. 40 سال بھٹکے، 40 سال کا بھٹکنا ان کا وائلڈرنیس کے اندر جنگلوں میں، پہاڑوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا، اللہ نے کہا تمہیں بتا دیا اس بستی کے اندر چلے جاؤ، تمہارے لیے لکھ دی. انہوں نے کہا موسیٰ ہارون تم چلے جاؤ اپنے خدا سے، اسے پہلے خالی کرا دو پھر ہم آئیں گے. تو کہا اب 40 سال تم بھگتو، یہ 40 سال تمہاری سزا ہے. جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہو گیا طے، اگر تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ ہو گیا طے کہ ایک قوم بدلنے جا رہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو کرنا ہے اسے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور تم کہو کہ یہ تو بڑا خطرہ ہے، بہت گڑبڑ ہے، بڑے مسائل ہیں، تو پھر 40 سال بھگتنا، پھر 40 سال کا عذاب. تو یہ ان کی قیامت تھی. ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا. اب یہ تھا کہ اس کے بیچ میں 40 سال کا فکس کیا تھا نا، درمیان کی توبہ بھی 10 سال بعد اگر وہ کہتے کہ اچھا اب ہم راضی ہیں، تو اب نہیں، اب بتا دیا نا، اب تو 40 سال بعد ہوگا جو کچھ ہوگا. تو یہ 40 سال یہ ان کی قیامت تھی. قیامت کا دن ایک ان کے لیے تھا. فیصلوں کے اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، بروں کے لیے برے فیصلے ہوتے ہیں. ان کا داخلہ جو ہے وہ پھر فلسطین کے اندر ہوا جو آج اسرائیل ہے. یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1000 سال پہلے کی، 1000 BC کے اندر. حضرت داؤد تو ذرا پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جسے نامنیٹ کیا تھا وہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے لے گئے بنی اسرائیل کی. یروشلم فتح کیا، اپنا کیپٹل بنایا، بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی. ان کے 40 سال بعد تقریباً ان کے صاحبزادے سلیمان نے وہاں یہ تعمیر کیا، بیت المقدس یا سولومن ٹیمپل، اسے وہ ہولی ٹیمپل، یہ انگریزی میں یہ الفاظ اس کے لیے آتے ہیں. تو وہ فاتحانہ داخل ہوئے. یہ بھی ایک قوم کے لیے ایک فیصلہ تھا، اچھا فیصلہ تھا کہ اب وہ تیار ہو گئے نا. اور سارے لوگ تیار ہونے کے بعد پھر نبی نے جن کو کہا تھا، یہ اگلے نبی ان کی نمائندگی کے اندر پھر انہوں نے وہاں کوچ کیا. پھر ایک قیامت یہ تھی کہ اس کے تقریباً الگ الگ اکاؤنٹس ہیں ہسٹری کے جو آج تحقیقات کر رہے ہیں. جو چلا رہا ہے اس کے حساب سے تو 586 BC یا 585 BC ہے. BC کا مطلب حضرت عیسیٰ سے 587-86 سال پہلے یہ ہوا تھا. لیکن اس میں الگ الگ وہ ہیں، میں لگ بھگ کہہ رہا ہوں جو الگ الگ اکاؤنٹس ہیں مختلف تاریخ کے ہسٹورینس کے، ان کے مطابق اس کے جو داخل ہوئے تھے اس کے تقریباً 400 450 500 سال بعد انہوں نے نیبوکڈ نظر تھا کنگ جو بیبلونینس کا بابل کے لوگوں کا، اس نے حملہ کیا اور اس نے آگ لگا دی، سب کچھ تباہ کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور پھر ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر کے لے گیا اور وہاں اسیری کے دن کہلاتے ہیں وہ، ان کی قید کے دن ان کو غلام بنا کر وہاں رکھا، بہت بڑی تعداد کو ہکا کر لے گیا. ساتھ میں خالی اتنا ہی نہیں کہ انہیں جلا دیا اور حملہ کیا، مار ڈالا، ہکا کر لے گیا غلام بنانے کے لیے. پھر غلامی کے اندر بہت لمبے عرصے تھے. یہ قیامت تھی. یہ بھی ان کے اعمال کی وجہ سے تھی اور بھٹکنا بھی ان کے اعمال کی وجہ سے تھا، پھر وہ فتح بھی ان کے اعمال کی وجہ سے تھی. اور پھر یہ جلدی ہی 450-500 سال کے اندر
وہ جو کچھ انہوں نے علم میں اختلاف کیا اور اس کے بعد جس راستوں کے اوپر چل گئے. تو یہ تاریخ کو بتایا گیا. اور یہ جو پھر حضرت عیسیٰ کے 70 ایئرس بعد، 70 سال بعد حضرت عیسیٰ کے، یہ دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا اس کا. لوگوں کو مارا گیا، قتل عام ہوا. اب کی رومنس نے کیا، وہی رومنس جو عیسائیت قبول جنہوں نے کی. تو اب کی یہ رومنس کے ہاتھوں ہوا، یہ نہیں کہتے عیسائیوں کے ہاتھوں ہوا. اب کی یہ رومیوں نے کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، انہیں تباہ کیا اور وہ ٹوٹل نام و نشان مٹا دیا اس کا، بیت المقدس کا یا سولومن ٹیمپل کا. یہ سیکنڈ ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل کہلاتا ہے. یہ میں نے ایک تاریخ رکھی آپ کو الگ، جیسے کہا گیا کہ ان رب کا وہ قیامت کے دن، ان رب کا یقضی بینہم یوم القیامت ہے، تمہارا رب قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. تو یہ فیصلہ کن لمحات آتے ہیں، وہ بھی ساعت بھی کہلاتے ہیں قوم کے، ان کے فیصلے کا مومنٹ یا گھڑی. تو یہ مختلف قیامتیں میں نے بتائی، یہ قیامتیں آتی رہی ہیں الگ الگ قوموں کی. یہ قیامتیں آپ کے یہاں بھی آتی رہی ہیں اس دنیا کے اندر. حساب فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ہم جو کچھ تمہاری طرف ہم نے نازل کیا، اگر تمہارے اندر شک ہوا اس میں ذرا بھی شک ہو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان سے پوچھ لو جو پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں تم سے. یہ بنی اسرائیل سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو کہ یہ سب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ نہیں کہ ہر بات جا کر ان سے پوچھو. پیچھے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے اس میں تو بہت سی چیزوں کو انہوں نے بدل دیا، ترمیم کر لی. تو یہ جو کچھ ابھی چلا آ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، یہ ہم نے تمہیں بتایا ہے. یہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو ان سے پوچھو کہ ہسٹری ایسے ہی ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جو کتاب کی تلاوت کرتے تھے ان سے پوچھو اگر ان واقعات کی صحت میں کچھ شک ہو. یہ اتنی بات اور سمجھ لیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ واحد ہے یہاں پر تمہیں، یا ہم ویسے ترجمہ کریں چونکہ ادب میں اردو میں نہیں کرتے. اگر تجھے اس میں کوئی شک ہے، ایک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آیت. تو کیا رسول کو شک تھا؟ رسول کو شک نہیں تھا. یہ قرآن کا انداز ہے جگہ جگہ. پہلی صورت آریہ سماجی اعتراض کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں خدا کا کلام کیسے ہو جائے گا؟ یہیں سے ثابت ہو گیا پہلی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت سے. میں اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. کون کرتا ہے یہ؟ اللہ کا کلام کہاں سے ہو کہ اللہ کرتا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع. یہ تو بندوں کا کلام، کسی کا لکھا ہوا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. اب وہ یہ بھول جاتے ہیں اعتراض کرتے وقت، سوامی دیانند یہ بھول گئے کہ وید کا جو پہلا منتر ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے رگ وید کا، وہ بھی ایسے ہی ہے، اگنی میلے. میں سب سے اول، سب سے پہلا والا جو سب سے آگے ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں یا اس کی پرستی یا بندگی میں اس کی کرتا ہوں. تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ تو انسانوں کا کلام ہو گیا، یہ خدا کا کب رہا؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے یہ ہے بریکٹ میں، تم یہ کہو. ارے بھائی وہی بریکٹ یہاں لگا لو، یہ دو الگ الگ چشموں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ ہے وہاں پہ یہ مانتے ہو تو ایسے ہی قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے کہ یہ محذوف کہتے ہیں اسے کہ ہڈن ہے یہاں پر. مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے تم یہ کہو. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو تم کہ اگر کسی کو شک ہو، تمہیں اگر شک ہو اس کے اندر جو ہم نے تمہاری طرف نازل فرمایا تو ان سے پوچھو جا کے، جو پچھلے لوگ تھے اور پچھلی کتابیں جن کے پاس آئی تھی. لقد جاءک الحق من ربک، اب تمہارے پاس حق آ چکا فائنل. فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. یہ شک فیصلہ کن موقعوں پر شک کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں. ہوگا نہیں ہوگا، ارے اگر اللہ نے بتایا ہے، اللہ کی کتاب سے ثابت ہوا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کوئی ثابت کیا تو ہوگا. شک باقی ہے، شک والے تباہ ہوتے ہیں. ایمان نہیں ہوا پورا، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے، اب شک کرو گے تو تباہی کی طرف شک والے جاتے ہیں. اس موقع پر ایمان لانے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. ہم وہ زبان سے نہیں کہتے ہم مانتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی چلتے ہیں کہ جیسے ان کو اس بات کا پورا یقین ہو، اس طریقے سے چلتے ہیں آگے. تو تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا کسی ایسی بات کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ کے پاس سے آئی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے جھٹلایا آیات کو، اور بتا چکا ہوں بہت مرتبہ. ایک ہے انکار ہی کر دیا حجت پوری ہونے کے بعد بھی، اور ایک یہ ہے کہ جھٹلایا. یہ سب یہ آتا ہے ان کے لیے کہ جو نام سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں.
لیکن اپنے عمل سے یہ کہ نہیں مانا ہے انہوں نے، جھٹلا رہے ہیں، جھٹلاتے چلے جاتے ہیں. تو ان میں سے مت ہو جانا کہ یہ کون کون ہے جھٹلانے والے، کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے جھٹلاتے ہیں. تم ثابت قدم رہنا سچائی کے اوپر، حق کے اوپر، یہ تمہاری ہی ہوگی. یہ تباہ ہوں گے. صاحب کب سے تو دیکھ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو ارے جیت سچ کی نہیں ہوتی، جتنا جو ہے وہ پھندے بنا لو، جتنا جھوٹ بولو، اتنا دولت اکٹھی ہوتی ہے. ہم تو دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. تو اب گھر والے بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا ہے دیکھو سچ جو ہے اس کے اوپر رہنا، سچ سے کامیابی ہوگی. کہ کہاں کامیابی؟ اگر سچ نہیں ہو تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. کامیابیاں تو طرح طرح کی جال سازیوں سے ہوتی ہیں. یہ جھٹلایا ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلایا ہے. جھٹلانا اسے کہتے ہیں. کذبوا بآیات اللہ، کہہ رہے ہیں ایمان والے ہیں، کہ تم اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہو. تو یہ تکذیب کرتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو ایکس مسلم ڈکلیئر کر دو، یہ کہو ہی مت کہ ہم ایمان والے ہیں. اس کے بعد کہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا. یہ اس میں تو سب غلط ہے ہی. تو پہلے یہ ڈکلیئر کر دو، پھر ایسی باتیں کرو. ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ساری باتیں اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے. جو قرآن بتا رہا ہے اسے نہیں مان رہے. تو جو قرآن نے بتایا اس پر پورا مکمل یقین ہے اگر ایمان والے ہو تو، ورنہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے ہو. فتکون من اور پھر خسارہ ہوگا، گھاٹا. تو یہ مت کرنا، ان میں سے مت ہو جانا، ورنہ گھاٹا، خسارہ، لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اور پھر یہ بھی قانون ہے، جن پر حجت پوری ہو جاتی ہے تمہارے رب کی، اور تمہارے رب کی حجت پوری ہوتی ہے تمہارے ذریعے، لوگوں کے ذریعے جو کچھ کام کرنے والے ہیں. جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو تمہارے رب کی جن کے قانون کی جن کے اوپر حجت پوری ہو گئی، تو اور حجت کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. بتایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے. یہ کافر کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا قرآن کے بالکل شروع میں. کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا وہ سب کافر ہیں. کہ یہ جو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینے کے بعد انکار کرتے ہیں، جن پر حجت پوری ہو جائے، کہا کہ جن پر مکمل ہو جائے پھر بھی انکار کرتے چلے جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جن پر حجت، تو ان کے پیچھے پڑھنا بھی بیکار ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنا. دیکھیے وہ آیت بالکل شروع میں آئی تھی قرآن شریف کے، سورہ بقرہ آیت نمبر 6. بے شک ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہاں تفصیل اس کی رکھ چکا ہوں میں. اب ہمارے یہاں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ تو پھر اس سے تو قرآن غلط ثابت ہوتا ہے، اور لٹرل ترجمہ ایسے ہی ہے لفظی. اگر ہم مطلب نہیں سمجھ کے ایک چھوٹا سا بریکٹ نہیں لگائیں، وہ میں نے لگا دیے. اگر یہ نہیں لگائیں تو یہ کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی نہیں مان رہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ ایک ہی بات ہے. تم نے وارننگ دو یا نہ دو، برے انجام سے ایک ہی بات ہے، وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. تب سے لے کے آج تک کیا کروڑوں لوگ ایمان لائے نہیں ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو پھر قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہے جو کافر ہو چکے ہیں ان کو چاہے تم وارننگ دو یا نہ دو، دعوت دو یا نہ دو، ایمان نہیں لائیں گے. تو کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت روک دی تھی اور آج تک اتنے لوگ ایمان لائے؟ آیت غلط ہے کیا اللہ کا کلام؟ کافر لفظ کا مطلب نہیں سمجھا تھا. کافر لفظ کا مطلب یہ ہے ایسے کافر. یہ عربی اردو میں جب ہم کر رہے ہیں جو ایسے انکار کرنے والے ہو گئے کہ تم انہیں متنبع کرو یا نہ کرو، چیتاؤ یا نہ چیتاؤ ایک ہی بات ہے. جو ایسے انکار کرنے والے ہو گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. انہیں اگر علامات بھی دیکھ لیں، سائنز آف ٹورمنٹ، سائنز آف پنشمنٹ، علامات بھی دیکھ لیں عذاب آنے کی، چاہے سبھی آ جائیں ان کے اوپر، ہر طرح کی آیتیں پوری ہو جائیں ان کے اوپر، ہر طرح کی علامات، نشانیاں سب ان کے سامنے آ جائیں، جب وہ نہیں لائیں گے ایمان اور نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ بالکل عذاب کے اندر داخل نہیں ہو جائیں، عذاب کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے. فلولا، اس قانون کا امپلیمنٹ ایک مثال، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کاش ایسا ہی ہوتا کہ کانت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا، کہ کوئی ایسی بستی نکلی ہی نہیں کہ ایمان لانے کے بعد یعنی تباہ ہونے جا رہی تھی، ایمان لے آئی تباہی سے پہلے. یعنی ایمان تو نفع تب اس کو دیتا جب تباہی سے پہلے لے آتی ایمان، تباہی میں داخل ہونے سے پہلے ایمان لے آتی. ایسی بستی کوئی کیوں نہیں ہوئی کہ ایمان لاتی، اس کا ایمان اس کے لیے پروفیٹیبل ہوتا، نفع بخش ہوتا، یوزفل ہوتا.
الا قوم یونس، صرف ایک قوم یونس علیہ السلام کی قوم تو ہوئی ایسی، اور کوئی ایسی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو ہمارے یہاں اس کی بھی تفسیریں چلتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت یونس کی قوم بس ایک ایکسیپشن ہے، قانون میں نہیں ہوتا یہ ایکسیپشن، اللہ کے قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت یونس کی قوم عذاب میں کب داخل ہوئی تھی، انہوں نے عذاب کی علامات دیکھ کے پہچان لیا تھا عذاب آنے والا ہے، توبہ کر لی تھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ عذاب میں انٹری سے پہلے توبہ کی تھی اور علامات سے پہچانا تھا، تمہارے سامنے علامات آتی چلی جاتی ہیں لگاتار، تو کیوں نہیں پلٹ جاتے واپس؟ جب داخل ہو جاؤ گے اس کے اندر تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہاں صحیح کہتے تھے، سچ کہتے تھے، اللہ نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی، تب مانو گے، تب قبول نہیں ہوگا، تب توبہ قبول نہیں ہوگی، تب عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کہا کوئی بستی نہیں ہوئی ایسی، حضرت یونس کی بستی تھی ایسی کہ جو عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو جو عذاب کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ عذاب کی نشانیاں جن پر عذاب آیا ان میں سے وہ سب بستیاں ایسی تھی کہ عذاب کی نشانیاں اس سے پہلے، عذاب میں داخل ہونے کے بعد تو کہا، لیکن عذاب کی نشانیاں دے کر ایمان لے آتے، پہلے سے تو بچ جاتی نا، تب ان کا ایمان ان کو نفع دیتا۔ اب ایمان لانا جو ہے ان کو نفع نہیں دے گا۔ تو یہ ہے ترجمہ کہ پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ مند بھی ہوتا ثابت، سوائے قوم یونس کے، انہوں نے کیا تھا یہ۔ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے ذلت اور رسوائی کا عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا، اس دنیا کے اندر جو عذاب آنے والا تھا، اس دنیا کا عذاب ذلت اور رسوائی کا وہ ہٹا لیا ان کے اوپر سے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک عرصے تک پھر وہ جیسے بھی جب تک وہ اچھے چلے بہت عرصے تک ان کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ان کو عطا فرمایا، ہم نے ان کو دیا۔ عذاب الخزی پہ رسوائی، تباہی، ذلت، یہ غلامی کا عذاب تاریخ کے اس موڑ کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، بڑھتا چلا جا رہا ہے اس طرف اور کنفرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھسنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا کسی کا کہ ہاں ہم نے مانا، یہ بات تو یہی ٹھیک ہے۔ تب اس سے پہلے اگر نہیں مانا تھا تو یہ کفر کیا، اس کی سزا ملے گی۔ میں اس کفر کی بات نہیں کر رہا، اللہ اس قانون سے کفر کیا اس کی سزا ملے گی، اگر اس لیے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں۔ تو اس سے پہلے کہ تمہارا ایمان تمہیں نفع دے اسے مان لو کہ تمہاری جو غلامی کا عذاب اگر تمہارے اوپر آ رہا ہے، اور دیکھتے چلے جا رہے ہو، قوم یونس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اس سے پہلے نہیں کیا جب قرآن نے کہا تھا، اور کہا کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ تیار نہیں، یا یہ کہ مانتے تو ہیں ہاں صحیح ہے بالکل، لیکن کر سب کچھ وہی رہے، اس کی تیاری کچھ نہیں ہے بچنے کی۔ تو پھر یہ ہے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، منہ سے تو کہتے ہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے اس عذاب سے ڈر کر اپنا بچاؤ کیوں نہیں کرتے؟ بچاؤ ہے توبہ، توبہ کا مطلب پلٹ جانا، اس کے لیے کچھ کرنا کہ اس اللہ ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ اور یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، اس عذاب کو ہٹانے کے لیے جو بتایا گیا پھر وہ کریے، اسے کیجئے، تو پھر اللہ جو ہے وہ پھر آپ کا ایمان، یعنی اس کو مان لینا، وہ جو ایک عذاب ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے اس سے بچ جانا، وہ پھر اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور پھنس جانے کے بعد پھر کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم آیت نمبر 98 تک آئے، سورہ یونس کی 1098۔ اس صورت کے اندر 109 آیات ہیں، باقی ویسے تو اگلی مرتبہ ختم ہو جاتی، لیکن اگلی آیت 99 پھر بہت بہت اہم ایک آیت آ رہی ہے، جو آج کے دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر جس طرح کی کچھ غلط فہمی ہے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو سارا بیان کیا جاتا ہے، مرتد کا قتل، کہ رینیگیٹ جس نے اسلام سے نکلا تو اس کا تو سزا اس کے قتل ہے۔ وہ آیت اس سلسلے میں سمجھنے کی ہے، اس پس منظر کے اندر، تو اس پر پھر اصل میں تو جتنی اس کے اوپر بحث ہے اور جتنی تفصیلات ہیں وہ ایک درس میں بھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں مختصر کر دوں گا، شارٹ کر کے اسے ایک درس میں لوں گا۔ تو ایک اگلی مرتبہ آیت وہ آئے گی 99، اور پھر اس کے بعد پھر اس سے اگلی مرتبہ سورہ یونس کا خاتمہ ہوگا۔ سبحان ربک۔